اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرائط، یہ شرائط وہ ہوتی ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کری تو یہ تکبیر تحریمہ جو ہے کہنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو، پائی نہ جائے یا اس کو بجا نہ لائے، نمازی ادا نہ کرے، تو پھر نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان مرد عاقل بالغ پر ہی نہیں بلکہ عورت بھی شامل ہے۔ تو جس طرح مرد کے لیے نماز کی شرائط ہیں، عورت یعنی اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ شرائط ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ ایک بار اور عرض کرتا ہوں، نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ سب سے پہلے ہم طہارت سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، طہارت یعنی نمازی کا جسم، کپڑے جو لباس ہے اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست یعنی گندگی سے پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہاں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے بدن یعنی نمازی کا جسم، اور دوسری جو چیز ہے اس میں ہے لباس، کپڑے، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، قابل غور ہیں، قابل حفظ ہیں، تاکہ ان کو یاد رکھ کر پھر احتیاطوں کو سمجھا جائے۔ تو جسم نمازی کا اور جو اس کے وجود پر کپڑے ہیں، اب مرد ہے شلوار ہے، قمیص ہے، ٹوپی ہے، اور جو سبحان اللہ امامہ شریف باندھتے ہیں، ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں تو ان کے لیے امامہ، اور جیسا کہ آپ اسلامی بھائی ماشاءاللہ ادائے سنت کے طور پر چادر بھی لیے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں نے بھی اپنے سر سے چادر اوڑھی ہوئی ہے ادائے سنت کی نیت سے۔ تو یہ چونکہ لباس میں پھر شامل ہو گیا، تو جو بھی وجود پر کپڑے ہیں تمام کا پاک اور صاف ہونا، ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ تو جسم اور جسم پر کپڑے اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا تمام تر قسم کی نجاست سے پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اب یہاں پر جسم کی بات ہے تو دیکھیے، جسم پر آپ نے گزشتہ دنوں میں جب کورس ہوا، شروع میں آپ نے نجاستوں کے بارے میں کافی معلومات ماشاءاللہ حاصل کی۔ تو آئیے کچھ اشارت میں اس طرف کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ دہرائی کا ذریعہ بھی ہو جائے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ فوائد کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے، حدث اکبر یعنی وہ چیزیں کہ جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، حدث اصغر وہ چیزیں کہ جس سے وضو فرض ہو جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں غسل ٹوٹ جاتا ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی چیزیں۔ تو اب اس سے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا بے غسل ہو گیا تو وہ غسل کر لے، تو بے غسل ہے تو جسم اس کا ناپاک۔ اب یہ ناپاکی کو نظر نہیں آتی، حقیقی ناپاکی نہیں ہے، یہ حکمی ناپاکی ہے۔ تو نجاست حکمیہ، اب چاہے غسل ٹوٹنے کی صورت میں ہو یا وضو ٹوٹنے کی صورت میں ہو، تو دونوں ہی قسم کی نجاستوں سے جسم کا پاک ہونا۔ نجاست حکمیہ میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، حدث اکبر، حدث اصغر۔ تو وضو ٹوٹ گیا ہے
تو باوضو ہونا ضروری، اگر غسل نہیں ہے تو غسل کر لینا ضروری۔ پھر نجاست حقیقیہ، اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ بہت آسان سی بات ہے، نجاست غلیظہ کیا ہے؟ انسان کے جسم سے جو چیز خارج ہو اور اس کے نکلنے پر وضو بھی فرض ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے اور غسل بھی ٹوٹ جائے، یہ ہوتی ہے نجاست غلیظہ۔ اور تمام تر جانور، یعنی حلال جانور ہو حرام جانور ہو، تو حرام جانوروں کے پیشاب اور جو سبل آسان الفاظ میں بڑا استنجا، اور حلال جانوروں کا بڑا استنجا یعنی گوبر لید وغیرہ، تو یہ ہے غلیظہ۔ اور حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ۔ تو نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، تمام تر نجاستوں سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح کپڑوں کا بھی نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اب دیکھیے کہ غلیظہ کا حکم کیا ہے۔ مثال کے طور پر نجاست غلیظہ اگر درہم سے زائد بدن یا کپڑوں پر لگی ہو تو ایسی صورت میں نماز کا آغاز ہوگا ہی نہیں، اور جان بوجھ کر کوئی شخص پڑھے اس طرح نماز کہ اس کے بدن یا کپڑوں پر نجاست غلیظہ درہم قدرے مانے، یعنی اتنی مقدار جو نماز کے صحیح ہو جانے کو مانے ہو، تو اتنی مقدار یعنی درہم سے زائد اگر بدن یا کپڑوں پر لگی ہے تو نماز کا آغاز کرنا ہی درست نہ ہوگا، نماز ہوگی ہی نہیں، اور جان بوجھ کر پتہ ہے کہ گندگی لگی ہے پھر بھی نماز پڑھتا ہے، تو ایسا شخص گناہ گار ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اگر نماز کو ہلکا جان کر کہ نماز کو ایسی چیز نہیں، پڑھ لو بھائی نماز کو ہلکا جانے، اہمیت ہی نہ دے، نماز کو ہلکا جان کر اتنی مقدار گندگی جسم یا کپڑے پہ لگی ہے پھر بھی نماز پڑھے، تو معاذ اللہ اس پہ حکم کفر ہے۔ تو یہ ہے نجاست غلیظہ۔ ہاں اگر درہم کی مقدار میں تو نماز کا آغاز کرنا صحیح ہو تو جائے گا، لیکن اس طرح نماز پڑھی تو واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر درہم سے کم لگی ہے نجاست غلیظہ کی بات چل رہی ہے بدن یا کپڑے پر، تو ایسی صورت کے اندر درہم سے اگر کم ہے نجاست غلیظہ، ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت۔ تو درہم سے کم اگر نجاست غلیظہ تو اس کو چھڑانا، اس سے طہارت حاصل کر لینا یہ سنت ہے۔ رہی بات نجاست خفیفہ کی، تو دیکھیے نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے کتنی مقدار کہ جو نماز کے صحیح ہونے کو مانے ہو جائے، تو اگر آستین ہے، یہ آستین ہے، آستین یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہو جاتی ہے، یہ جو جوڑ ہے، اب اس کے 4 حصے ہم نے کرنے ہیں، ایک حصہ یہ کر لیا اور اسی کی بیگ پر دوسرا حصہ ہے، اور درمیان سے یوں کر لیجئے، اپنے ذہن کے اندر اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ 4 حصے ہو گئے۔ اب یہ کہلائے گا 1/4، چوتھائی۔ تو آستین پہ اگر خفیفہ لگی ہے تو اگر پورے چوتھائی کو گھیر لیتی ہے تو یہ ہو جائے گی اتنی مقدار جو نماز کے صحیح ہونے کو مانے ہیں، قدرے مانے، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر چوتھائی سے نجاست خفیفہ کم لگی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر نماز درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اگر دامن پر ہے تو دامن کا چوتھائی کو گھیر لے نجاست خفیفہ، تب نماز کو مانے بنے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر چوتھائی سے کم ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جسم یا کپڑے پر لگنے کی صورت میں نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں غلیظہ اور خفیفہ، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ اب اسی طریقے سے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ جس جگہ نماز پڑھیں اس کے پاک ہونے سے مراد، یعنی جگہ بھی پاک ہو، تو اس کا مطلب ہے کیا، مفہوم کیا ہے؟ آیا کتنی ایریا، کتنی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے؟ اب مثال کے طور پر ڈیکوریشن سے جو دریاں آتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، جو دریاں بچھاتے ہیں، یا شادیوں میں جو دریاں منگاتے ہیں، پہچان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں،
گھر میں مثال کے طور پر ایسی کوئی دری ہے یا کوئی ہمارے یہاں پر اس طرح کی کوئی موٹی چادر ہے جو کمرے میں بچھی رہتی ہے. اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور اسلامی بھائی سنن قبلیہ اور نوافل بادیہ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہر ایک کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اگر زمین پہ پڑھ رہا ہے تو زمین پاک ہے، اور اگر دری یا کپڑے پر یا جائے نماز جو ہوتی ہے، عموماً جائے نماز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، صاف ستھری ہی رکھی جاتی ہے بہرحال، لیکن توجہ پھر بھی کرنی ہے کہ جس کپڑے پر یا جس جگہ پہ نماز پڑھے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر دری یا چاندنی وغیرہ جو ہوتی ہے، اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں بچھا ہوا ہے، ایک طرف بچے نے کر دیا پیشاب اور ہم اس جانب نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں کہ وہاں پیشاب ہے، تو چونکہ ہمارے قدم ہمارے سجدے کی حالت میں گھٹنے اور ہتھیلیاں اور پیشانی اور ناک یہ اس حصے پر سجدہ ہمارا ادا ہوا کہ وہاں کوئی بھی گندگی کوئی بھی ناپاکی نہیں تھی، تو لہٰذا نماز پڑھنے کی جگہ قدم اور پیشانی رکھنے کے درمیان، قدم سے لے کے پیشانی رکھنے تک کے درمیان کی جو جگہ ہے ادھر ناپاکی نہیں ہے، اس سے کچھ فاصلے پر ہے، تو کچھ فاصلے پر ہونا اگرچہ اسی کپڑے پر ہے یہ نمازی کے لیے مضر نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو بڑی دریاں ہوتی ہیں اس پر اگر نماز پڑھی اور اس کونے پر نجاست ہے اور ہم اس کونے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو لہٰذا جس جگہ نماز پڑھے اس کے پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ موضع سجود و قدم، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ اور قدم رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. جس چیز پر نماز پڑھتے ہو اس کے سب حصے کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو عرض کر چکا. ہاں اگر کپڑا ایسا ہے، دری ایسی ہے کہ جہاں گھٹنے رکھ رہے ہیں یا جہاں قدم رکھ رہے ہیں یا جہاں سجدہ کر رہے ہیں یہاں پر نجاست ہے، اب چاہے وہ موجود ہے یا تھی، سوکھ گئی، پیشاب تھا اور ایک دریا کپڑے پر، تو یہ ضرور نماز کے صحیح ہونے کو رکاوٹ بن جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی. اس کے برخلاف زمین کا مسئلہ ہے کہ زمین جو ہوتی ہے اگر وہاں نجاست پڑ جائے اور پھر ہوا یا دھوپ وغیرہ سے خشک ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائے، پانی نہیں بہایا بھلے لیکن دھوپ سے وہ ختم ہو گئی یا ہوا سے وہ خشک ہو گئی وہ جگہ، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھ لینے میں مذائقہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھیں تو جتنی جگہ پر ہمارے سجدہ یا قیام ہو رہا ہے اتنی جگہ پاک ہے تو نماز درست اور صحیح ہو جائے گی. اب اگر جگہ ناپاک ہے، گندی ہے اور نجاست کے اثرات بھی ظاہر ہیں، مثال کے طور پر کارپیٹ ہے، تو اب اور کوئی جگہ نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، کوئی ایسی صورت حال ہی نہیں ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اتنا موٹا کپڑا کہ بچھانے کے بعد اس کے نیچے کا جھلک نہ رہا ہو، یعنی اتنا چادر ہے تو اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تو وہ اس کی تہ ایسی ہو جائے گی کہ نیچے کا نظر نہیں آئے گا، تو یہ اب چادر بچھا کر نماز پڑھ لیں گے تو نماز درست اس طرح ہو جائے گی. اس کی میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. گاؤں دیہات وغیرہ میں گھروں میں یا دکانوں پر ایسا ہوتا ہے، زمین بعض مقامات پر گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہوتی ہے، تو اگرچہ وہ سوکھ جائے پھر بھی عین اس جگہ پر نماز جائز ہوگی ہی نہیں کہ وہ گوبر سے جو لیپی یا لیسی ہوئی جگہ ہے، زمین ہے، اگرچہ وہ خشک ہو گئی لیکن وہ گندگی جو ہے وہ موجود ہے. ہاں اگر وہ سوکھ گئی، ایسی زمین جو گوبر سے لیسی یا لیپی گئی وہ سوکھ گئی، تو سوکھ جانے کے بعد اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھیں تو نماز درست ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے. اسی طرح بڑی مساجد ہوتی ہیں یا جہاں پر درخت وغیرہ ہوتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر پرندوں کی آمد کا سلسلہ بہت ہوتا ہے، تو صحن میں یہ ہوتا ہے کہ کوے اور چیلوں کی بیٹ پڑی ہوتی ہے، اور آپ نے شروع درس میں دنوں میں یہ نجاست کے بارے میں مسائل جب سیکھے تو اس میں یہ بات بھی آپ نے سیکھی ہوگی کہ جو اڑنے والے پرندے ہیں اگرچہ وہ حرام ہیں، حلال جانور نہیں، حلال پرندے نہیں ہیں بھلے وہ حرام ہیں، اڑنے والے جو جانور پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے. تو اب چونکہ صحن مسجد میں ایسا ہوتا ہے
کہ وہ کبوں کی چیلوں کی بیٹ پڑی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر اتنی ایریے میں پڑی ہے کہ قدم رکھا اور سجدہ کریں گے وہ بیٹ ہی بیٹ ہے تو نماز تو ہوگی نہیں، تو لہٰذا اس سے دائیں بائیں ہٹ کر ہی نماز شروع کرنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نماز بے خیالی میں شروع کر چکا، اب اس کی نظر پڑی، تو اگر اس نے قدم درست جگہ پہ رکھے اور آگے کی طرف بیٹ پڑی ہے تو دائیں یا بائیں ایک آدھ قدم بڑھا کر وہ آگے پیچھے ہو جائے، تو اس طرح ایک آدھ قدم ضرورت کے پیش نظر اگر نماز میں وہ بڑھا لے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز اس کی ٹوٹے گی نہیں۔ تو یہ بات یہ اس وقت ہے جب کہ نماز شروع کر لی، صحن مسجد میں مثال کے طور پر سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں اور بے خیالی میں آ کر وہاں نماز شروع کر دی کہ جب توجہ ہوئی موضع سجود کی طرف دیکھا تو کوے اور چیلوں کی بیٹ پڑی ہے، اب سجدہ کریں گے تو کہاں ہوگا سجدہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹ پر ہو جائے گا، ناک اور پیشانی جب سجدے میں لگے گی تو بیٹ پر ہوگی، تو اس طرح تو نماز خراب ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی، جب سجدہ ہوگا اس پر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اب اگر وہ قدم نجاست پر نہیں تھے تو نماز صحیح شروع تو ہو گئی، اب وہ اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے دائیں یا بائیں ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، نماز اس طرح آگے پیچھے ہو جانے سے ایک آدھ قدم سے نہیں ٹوٹتی۔ یہ صورتحال تو میں آپ سے عرض کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین کو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، جماعت میں حاضری دیتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، صفوں کو درست کرنے کی لازمی اور ضروری ہوتا ہے، صفوں کو قائم کرنا، اس میں خلا نہ چھوڑنا، پر کرنا، صفوں کو متصل رکھنا۔ تو لہٰذا اب صف میں آپ جب آ کر کھڑے ہوں، نماز شروع کر دی، لیکن اب جب رکوع میں گئے دیکھا کہ آپ تو صف سے آگے نکلے ہوئے ہیں، باقی سب تو درست، صف پوری درست، آپ آگے یا آپ پیچھے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ جو ہے اپنے قدموں کو حرکت دے کے درست خطوط پر آ جائیں، اس طرح نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو بیٹو پیارے اسلامی بھائیو، طہارت پہلی شرط ہم نے اس کے بارے میں سنا۔ اگلی جو نماز کی شرط ہے وہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت مرد اور عورت دونوں کے لیے مختلف ہے، پچھلے دنوں میں آپ نے اس کے بارے میں یقیناً سنا ہے۔ تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ یہاں ستر عورت نماز کی دوسری شرط کی طرف ہم آ تو گئے۔ گزشتہ دن اس درس کے مطالعے کے وقت ایک واقعہ جو ہے وہ روض الریاحین کے حوالے سے کتاب میں ملا، تو وہ چونکہ طہارت سے متعلق ہے وہ واقعہ رہ گیا، اسے سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے پر ناراض ہو کر، خفا ہو کر، ناراض ہو کر شیر کے پنجرے میں ڈال دیا انتقام کے لیے، تاکہ شیر اس نیک بندے کو ہلاک کر ڈالے۔ اب تماشائیوں کا مجمع تھا، تماشائیوں نے دیکھا کہ جب شیر نے پنجرے میں ان کو دیکھا تو شیر بجائے حملہ کرنے کے دوڑتا ہوا آیا اور ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر انہیں چاٹنے لگا۔ یعنی گویا شیر اللہ کے اس نیک بندے کے قدم چومنے لگا۔ تو اللہ والوں کی تو شان نرالی ہوتی ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ ان مقبول حق کو پنجرے سے نکلوایا، معذرت کری۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور جناب، شیر کا نام سنتے ہیں تو حالت لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، اور آپ شیر کے پنجرے میں، جب شیر آپ کی قدموں کو چاٹ رہا تھا، آپ کے جب دوڑ کر آیا آپ کے قدموں کو چاٹ رہا تھا، تو اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا، اس وقت میں ایک شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا۔ اللہ اکبر، دینی مسئلہ سوچ رہا تھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم یہ غور کرتے چلیں کہ ہمارے گھر میں زیادہ خوشی کا موقع آ جائے تو ہم جگہ پر نہیں رہتی، اگر خدا نہ خاصہ غمی کا موقع آ جائے، بہت زیادہ کوئی ٹریجڈی ہو جائے، تو پھر بھی قوت فیصلہ کی صلاحیت تھی تو وہ کہیں کھو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی شان کیسی ہے کہ ان کی عقل اللہ کا کیسا عطیہ ہے کہ سلامت رہتی ہے، سوچنے کی قوت وہ وافر مقدار میں موجود رہتی ہے۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا لوگوں سے کہ اس وقت میں ایک شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہ طہارت سے متعلق ہے کہ یہ شیر میرے پیر چاٹ رہا ہے، شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک؟
اسلامی بھائیوں، اس روض الریاحین کے مذکور واقعے میں جہاں یہ پتہ چلا کہ جو شخص، جو اللہ کا بندہ اپنے دل میں رب کا خوف رکھتا ہے تو جو چیزیں مخلوق میں ڈرانے والی ہوتی ہیں نا، وہ خود اس اللہ کا خوف رکھنے والے سے ڈرتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین طہارت کا، پاکی کا کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ اب ہم انشاءاللہ نماز کی دوسری شرط طہارت، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ تو طہارت پہلی شرط اور نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ دیکھیں، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور عورت، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی توجہ بھی فرمائیں کہ 5 اعضاء یعنی منہ کی یہ ٹکلی، اسے یہ کہتے ہیں، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں، اب جیسے یہ ہاتھ ہے تو یہ جو حصہ ہے اور یہ پیٹ کہلاتا ہے، یا تلوے پاؤں ہے تو یہ پشت اور یہ تلوے، تو دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ حصہ بھی گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل، یعنی پشت اور پیٹ دونوں جو ٹخنے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ابری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے سمیت نہیں، اس کے نیچے تک پاؤں کے ناخنوں سے لے کر، تو یہ ایک قول مفتبی کے مطابق اگر یہ ظاہر رہے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چہرہ یہ منہ کی ٹکلی اور دونوں ہاتھ گٹوں تک، اور اسی طرح دونوں جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں تک، ان کے علاوہ پورا جسم اسلامی بہن کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ نماز پڑھے تو وہ چھپا ہوا ہو۔ اگر پورا جسم، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ چھپا ہونا لازمی اور ضروری ہے، کپڑے سے ڈھکا ہو، اگر اس جسم کے کسی بھی مقام کے کسی بھی ایک عضو کا چوتھائی کھلا رہا اور نماز شروع کری، نماز کا آغاز کرنے سے پہلے کھلا ہوا تھا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر درمیان میں نماز شروع کی تو تب تو ستر ہوا موجود تھا، ستر عورت موجود تھا، لیکن نماز جب شروع کر لی اس کے بعد کوئی عضو کا چوتھائی یا زیادہ ظاہر ہو گیا اور ایک رکن کی مقدار کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اب دیکھیں، اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے، مرد کے لیے آپ سمجھ چکے کہ مرد کے لیے کیا چھپانا لازمی ضروری ہے، اور اسلامی بہنیں خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے کہ کیا کیا حصے ہیں، کتنے حصوں کے علاوہ 5 اعضاء کے علاوہ پورا جسم چھپانا ہے۔ تو وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے، اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے، لازمی ہے، تو نظر آئے گا یا جلد کا رنگ ظاہر ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ تو باریک دوپٹے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر باریک کپڑے، شلوار قمیص بنائی جائے تو خواتین کے لیے یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ علاوہ نماز کے بھی ان کپڑوں سے تو اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ کپڑا تو موٹا ہے جس سے ستر کیا، موٹا ہے، دبیز ہے، جس سے بدن کا رنگ چمکتا بھی نہیں ہے، مگر وہ ایسا ٹائٹ سلا ہوا ہے، چست ہے، بدن سے چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے جسم کے حصے کی حالت معلوم ہوتی ہے،
ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی کیونکہ ستر عورت مکمل ہے، لیکن چونکہ اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کا ابھار یا ران کی گولائی وغیرہ یہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس جسم کے حصے کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جو پہنا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع، اور عورتیں اگر ایسا لباس پہنتی ہیں تو بدرجہ اولا ممانعت ہے۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی یا اور قسم کے جو باریک کپڑے جارجٹ وغیرہ مختلف جو کپڑے ہوتے ہیں باریک، تو ان کپڑوں کی چادر دوپٹے کے طور پر یا چادر کے طور پر نماز میں اوڑھتی ہیں، جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسا لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ سیدھی سی بات ہے۔ جب یہ ہم نے معلوم کر لیا کہ عورت یعنی اسلامی بہن کے لیے چہرہ، اب چہرے میں بھی کیا ہے، یہ تھوڑی کے نیچے گلا ظاہر ہو رہا ہے، تو اب اگر گلا اور پوری گردن یہ ملا کے پورا ایک عضو ہے، کان دونوں کان ملا کر یہ ایک عضو ہے، تو اگر چوتھائی حصہ ان اعضاء کا ظاہر ہو کہ اب چادر بے احتیاطی سے لپیٹی اسلامی بہن نے نماز میں کہ کان ہی کھلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر پہلے سے کھلا ہوا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اتنی چادر کی بے احتیاطی ہے کہ نماز کے درمیان کے اندر اگر یہ عضو ظاہر ہوگا چوتھا حصہ یا اس سے زائد ظاہر ہو گیا اور ایک رکن تک کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اسلامی بہنیں، مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی، ہم سب نے توجہ کرنی ہے کہ ہم چونکہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ ہم علم دین خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے گھر میں بہن ہے یا ہماری بیٹی ہے، تو اگر بیٹی ہے تو بات ایسی ہے کہ ڈائریکٹ سمجھانے میں حیا کا پاس رہے گا تو ڈائریکٹ باپ بیٹی کو سمجھائے، اور حیا کے تقاضے اگر پورے نہیں ہو سکتے تو باپ اپنے بچوں کی امی کو کہے، بچوں کی امی اپنی بیٹی جوان بیٹی کو سمجھا دے۔ بیٹے اسلامی بھائی، یہاں پر بہار شریعت کا ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ نیت ہماری ہونی چاہیے، ہم یہاں علم دین حاصل کرنے آئے ہیں، ہماری کیا نیت ہو؟ ہماری نیت رضا الہی ہے، ہم اپنے سے جہالت کو دور کریں گے، عبادت میں جو کمی ہے شرعی مسائل سیکھ کر اسے پورا کریں گے، صحیح طور پر ہم نماز پڑھیں گے، طہارت حاصل کریں گے، اور دیگر جو معاملات ہیں ہم کو طے کریں گے۔ تو اگر یہ نیت ہے، میں آپ کو ایک نیت اور بتاتا ہوں کہ آپ اور ہم جب اس نیت کو اپنے عمل میں شامل کریں گے انشاءاللہ ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک شخص ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے اور مقصود یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی علم دین سکھائے گا، ایک یہ شخص ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو خود علم دین حاصل کر رہا ہے، شرعی مسائل پر عمل کرنے کے لیے، اپنے سے جہالت کو دور کرنے کے لیے، عمل کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ دو طرح کے شخص ہو گئے۔ بہار شریعت حصہ 16 علم دین کے فضائل جہاں ہے وہاں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو ایک ایسا شخص ہے خود بھی سیکھ رہا ہے عمل کرنے کے لیے، نیت ہے دوسروں کو سکھاؤں گا، اور ایک وہ شخص ہے جو خود عمل کے لیے سیکھ رہا ہے کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں گا، علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ پہلا شخص کہ جس کی یہ نیت ہے کہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، خود بھی عمل کروں گا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی سکھاؤں گا، وہ افضل ہے۔ تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، الحمدللہ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین شامل سلسلہ ہیں، ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں، عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائی، بات چل رہی ہے ستر کی، کہ اگر ایسے باریک دوپٹے، اب دیکھیے اسلامی بہنوں کی نماز کے احتیاط میں دوپٹہ اگر عرض اس کا بہت زیادہ چوڑا ہے اور دوپٹہ بھی موٹا ہے کہ سر پر اوڑھنے کے بعد وہ چادر یا جو دوپٹہ نام لیتے ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ باریک ہی ہوگا، تو دوپٹہ موٹے بھی ہوتے ہیں، چادر کہی جاتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ موٹی ہی ہو، مگر دوپٹہ ہو یا چادر ہو، یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اتنی موٹی ہونا ضروری ہے کہ اس کے نیچے موجود بالوں کی سیاہی نہ چمک رہی ہو۔ تو اگر دوپٹہ یا چادر ایسی موٹی ہے اور عرض بھی چوڑا ہے تو اسلامی بہن جو ہے جب اسے سر سے اپنے اوڑے، چہرے کو ظاہر کر کے اپنی جو ہے ان اعضاء کو چھپا لے، بالوں کو چھپا لے، تو اب اگر اندر قمیض کے اندر ہاف سلک بھی ہے، اتنی ہے یا اتنی ہے، تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں تک تو چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ اتنے حصے
اگر ظاہر رہیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر ہاف سیل ہونے کی صورت میں دوپٹہ ہی چھوٹا ہے کہ سر سے اوڑھنے کی صورت کے اندر اس کا عرض یہاں کی ختم ہوتا ہے, تو اب نماز شروع کری اسلامی بہن نے یہاں سے اللہ اکبر, اور پھر ہوگا کیا کہ یہ جب شروع ہوئی تو اتنے اتنے ہاتھ ہو گئے ظاہر. اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک, کونی کے بعد سے گٹے تک دونوں حصے مل کر ایک وضو ہے, اور اس کا اگر چوتھائی بن گیا تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی اسلامی بہن کی. تو پھر کتنا خسارہ ہے ان مسائل سے عدم علم کی بنا پر. تو یہ مسائل سیکھنا کتنا لازمی اور ضروری ہے. تو لہٰذا فیشن کو اولین ترجیح دینے کے بجائے ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کام ہی کرنے چاہیے. تو جو فیشن ہمیں دین سے دور کر دے ہمیں وہ نہیں اپنانا. فیشن اگر فیشن نام فیشن ہے لیکن وہ کوئی خوبصورتی ہے یا تزیین ہے, جیسے مثال کے طور پر صاف ستھرا عمدہ دھلا ہوا کسی بلیچ یا صرف میں دھو کر امامہ کوئی باندھتا ہے, تو اب یہ اگرچہ اس نے یہ عمدگی کو اپنایا, تزیین کو اپنایا تاکہ میل کچیل موجود تیل زلفوں میں لگانے کی وجہ سے جو امامے میں آ گیا وہ دور ہو جائے گا, تو یہ دین سے دور نہیں کر رہا یہ اہتمام, بلکہ یہ تو سنت کی ادائیگی میں معاون و مددگار ثابت ہو گیا. تو لہذا ہر وہ چیز اپنانی ہے کہ جو دینی کاموں میں مددگار بن جائے, اور ہر اس چیز سے بھاگنا ہے اور اس چیز کو بھی بھگانا ہے اپنے پاس سے جو ہمیں دین سے دور کر دے. تو لہٰذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے. تو لہٰذا دوپٹہ یا چادر ایسی ہونی چاہیے اسلامی بہنوں کی کہ جو اچھے طریقے سے ستر کا کام دے. نماز کی شرائط میں سے اگلا جو ہمارا موضوع ہے نمبر 3, استقبال قبلہ. یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہم حج کی سعادت حاصل کریں, آمین. بار بار کعبۃ اللہ کا دیدار کریں, بار بار میٹھا مدینہ دیکھیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مناجات پر مشتمل کلام جو ہے, آئیے اس کا شعر پڑھتے ہیں. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں, آمین بجاہ نبی الامین. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, جب ہمیں کعبہ یعنی مسجد الحرام میں موجود ہوں, خانہ کعبہ سامنے ہے, ہم خانہ کعبہ کے سامنے, تو اس وقت عین کعبۃ اللہ کو رخ کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر خانہ کعبہ سامنے, بالکل عین اس کو رخ کرنا لازمی اور ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ادھر ہو گیا اور ادھر ہو گیا, تو اگر ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا اور ادھر اور ادھر ہونے میں رخ میں کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ دیوار نہیں آ رہی تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو لہٰذا جو کعبۃ اللہ کے سامنے ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, تو عین قبلے کو رخ عین سیدھ ہونا لازمی اور ضروری ہے. اور جو دوسرے ممالک میں یا مکہ پاک سے جو ہے دوسرے شہروں میں یا ہے مکہ پاک کے اندر ہی لیکن کعبۃ اللہ سامنے نہیں ہے, دور ہے, سڑکیں ہیں, بیچ میں پہاڑ ہے, تو کعبۃ اللہ کا رخ ہونا کافی ہے. اور جیسے ہم یہاں پر ہیں تو ہمارے لیے جو ہے قبلہ رخ ہونے کی جو تفصیل ہے وہ یہی ہے کہ عین قبلے کو رخ ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح مساجد بنی ہوئی ہیں جو صفیں ہیں تو وہاں سب میں آگے کھڑے ہوں تو عین قبلے کو رخ ہوگا. لہٰذا اس میں یہ ہے کہ اگر مسجدیں نہیں ہیں اور کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, جیسا کہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یا اسلامی بھائی سنن قبلیہ اور نوافل بادیہ کا اہتمام کرتے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اگر مسجد کی صفوں کے اعتبار سے سیدھ قائم نہ رہی لیکن ہے 45 ڈگری کے اندر, تو بھی کعبۃ اللہ کو رخ ہونا استقبال قبلہ ہونا کہلاتا ہے. یعنی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, استقبال قبلہ کی اہمیت کو نماز میں کتنی ضروری ہے, نماز کا ہونا نہ ہونا اس پر موقوف ہے. اس کو اس مسئلے سے سمجھتے ہیں, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور درست طریقے پر اس نے نماز کا آغاز کیا بغیر کسی مجبوری کے, بغیر عذر کے,
جان بوجھ کر اس نے کیا کرا؟ قبلے سے اپنا سینہ گھما دیا. قبلے کو رخ تھا, اپنا سینہ گھما دیا اس نے. تو اب اگرچہ فوراً گھمانے کے بعد فوراً قبلے کو رخ ہو گیا, تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا کعبۃ اللہ کو رخ استقبال قبلہ نماز میں یہ شرط ہے. ہاں اگر بلا قصد و ارادہ کعبۃ اللہ کو رخ کر کے استقبال قبلہ کر کے نماز شروع کری اور کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی قصد نہیں ہے, جیسے کوئی غنود جیسی آ گئی یا نیند کا جھونکا آ گیا, تراویح میں ہو ہی جاتا ہے اور اس کو جھونکا آیا اور وہ قدم آگے پیچھے ہوا, اس کا سینہ قبلے سے گھوم گیا. اب کوئی ارادہ, کوئی قصد نہیں, ارادہ نہیں ہے, مجبوری ہو گئی. تو بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے اگر اپنا سینہ دوبارہ قبلے کو رخ ہو گیا تو نماز بچ جائے گی, فاسد نہیں ہوگی. لیکن کس صورت میں؟ بلا قصد و ارادہ ایسا ہو گیا ہو. میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں, لیکن سینہ قبلے کو ہے اور کسی نے چہرہ قبلے سے اسے گھما دیا یا ادھر دائیں بائیں گھما دیا, اب کیا نماز ٹوٹے گی؟ تو یہ یاد رکھیے, یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز, یہ یاد ہو بھی جائے گا انشاءاللہ. بلا عذر شرعی سینہ قبلے سے گھما دینا, انحراف عن القبلہ, سینہ قبلے سے گھما دینا بلا عذر, نماز توڑ دے گا, نماز فاسد ہو جائے گی. اور بلا عذر شرعی چہرہ کعبے سے گھما دینا دائیں بائیں, سینہ تو قبلے کو رہے, چہرہ گھما دیا, تو نماز مکروہ تحریمی ہے. ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا. مکروہ تحریمی ہے, ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. تو نہ سینہ گھمایا نہ چہرہ گھمایا, آنکھیں گھمائی, تو سینہ گھمایا نماز ٹوٹی, چہرہ گھمایا مکروہ تحریمی, تو نہ سینہ گھمایا نہ چہرہ گھمایا بلکہ آنکھیں گھما رہا ہے دائیں بائیں, آنکھیں گھماتا ہے وہ نماز کے اندر. اب کیا ہے اس کا حکم؟ تو اس کا حکم یہ گا کہ اگر آنکھیں دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے تو یہ ہے مکروہ تنزیہی, دائیں بائیں آنکھیں گھما کر دیکھتا رہتا ہے, چہرہ نہیں گھماتا نہ سینہ گھماتا. ایسا شخص اگر آنکھیں گھماتا ہے اس کا حکم ہے مکروہ تنزیہی, لیکن آنکھیں گھماتا نہیں, آنکھیں اٹھاتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے آنکھوں سے, تو یہ مکروہ تحریمی. تو لہٰذا یہ اگرچہ الفاظ میں تو یہ کم ہے, الفاظ مختصر ہے, لیکن ان مسائل کی اہمیت بڑی ہے کہ ان کو یاد رکھ لینے پر نماز اپنی نماز کو فساد سے صحت کی طرف لا سکتا ہے, یا اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو نماز کا حکم کیا ہے اسی طور پر نماز کی ادائیگی اس کو ممکن ہو سکے گی. تو ان باتوں کا حفظ, ان باتوں کا یاد رکھنا لازمی اور ضروری ہے. میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت نہیں ہے, اسے معرفت حاصل نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, نہ کوئی ایسا مسلمان جو اس سے معلومات بھی حاصل کر سکے, جس سے یہ معلومات حاصل کر لے کہ حضور والا یہ بتائیے کہ قبلہ کا رخ کیا ہے, تو ایسے مقام پر چلا گیا. اب ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ لانگ روٹ پر ہو, لمبے سفر پر ہو, جہاں پہ اسٹاپ کیا یا نماز کا وقت جا رہا ہے, گاڑی کو روک دیا, نماز پڑھنی ہے, نہ کوئی مسجدیں ہیں کہ دور سے مسجد کو دیکھ کر یہ معلوم ہو ہاں بھائی وہ مسجد ہے, وہ اس کا مینار ہے اور یہ محراب ہے, اچھا قبلہ رخ اس طرف ہے. تو مسجدوں کو دور سے دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ قبلے کا رخ کہاں ہے, کہ محراب بنی ہوئی ہوتی ہے, مسجد کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے, لیکن مسجد بھی نہیں ہے, نہ کوئی وہاں پر ایسا شخص کہ جس سے پوچھنا ممکن ہو سکے. تو اب کیا کرے؟ نماز تو پڑھنی ہے. تو اب شریعت مطہرہ نے ایسے نمازی کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ تحری سے کام لے, تحری کرے. تحری کیا ہے؟ یعنی سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل میں, یہ ہے تحری. اب تحری کر لی اور تحری کر کے نماز پڑھی, بعد میں معلوم ہوا کہ نماز تحری کر کے پڑھی, تحری کی شرائط پائی گئی, مثلاً جہاں قبلے کی شناخت نہیں ہے, نہ کوئی بتانے والا ہے, نہ کوئی معرفت پہچان حاصل ہو سکتی, کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے, تحری کرنا جائز ہو گیا, تحری بھی کر لی, نماز پڑھ لی. اب معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی, بعد میں معلوم چلا کہ قبلہ تو اس طرف تھا, میں نے تو اس طرف کر کے نماز پڑھی ہے. اب کیا کریں؟ تو نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. اب چند افراد ہیں ایسے مقام پر جہاں پر قبلے کی معلومات نہیں ہے, قبلہ کس طرف ہے, تو ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے سفر کے اندر. کوئی شخص شہر کی آبادی سے باہر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی جگہ میں چلا جاتا ہے, معلوم نہیں ہوتا, تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, کچھ صورتحال ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ, خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان مسائل کو سیکھنا تو ضروری ہے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے, درست نماز پڑھنے کے لیے یہ مسائل
کا جاننا مددگار بن جائے. تو کچھ افراد ہیں اور قبلے کی شناخت نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ایک شخص نے تحری کری اور اس نے بولا کہ بھائی میں تحری کر رہا ہوں اور لہٰذا بھی آپ سب لوگ رک جاؤ. اس نے تحری کر لی اور اس نے کہا میرے دل پر جم رہا ہے کہ بھائی اس طرف کعبہ ہے، اس طرف قبلہ ہے، رخ ہے. تو کیا دیگر لوگ ہیں ان سب کا اس کی تحری پر عمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنی تحری ہی مفید ہوگی، دوسرے کی ہوئی تحری پر عمل کرنا درست نہیں ہوگا. تو مسئلہ حصول برکت کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک شخص تحری کر کے سوچ کر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. دوسرے کے لیے بھی تحری کا حکم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت چونکہ تیزی سے اپنی رفتار بھی دکھا رہا ہے، آئیے ہم بھی اپنی رفتار کو لیتے ہیں توجہ کے ساتھ. بالکل ہم نے یہ انشاءاللہ سیکھنا ہے. نماز کی شرائط میں اگلی شرط ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آج کی نماز عصر ادا کرنی ہے، آج کی نماز ظہر ادا کرنی ہے مثال کے طور پر، تو اب جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت شروع ہو جائے پھر نماز پڑھنا درست ہوگا. اگر وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو جہاں نماز صحیح ہونے کے لیے وقت کا آ جانا شرط ہے نا، ایسے ہی نماز کے صحیح ہونے کے لیے وقت کا باقی رہنا بھی شرط ہے.